شوہر کے انتقال کے بعد سسرال نے گھر سے نکالا تو بھائی کے آغوش میں پناہ لی۔ بھائی ماں باپ بن کر میرا اور میرے بیمار بچے کا خیال رکھتا رہا، مگر تقدیر کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ بھائی کی نوکری دوسرے شہر لگ گئی اور میری بھابھی کا رویہ مجھ سے بدل گیا۔ بھابھی نے مجھے اور میرے بخار میں تپتے بچے کو رات کے وقت گھر سے نکال دیا۔ میں نے التجا کی، بھابھی بچہ بہت بیمار ہے، پلیز ایک رات، صرف ایک رات۔ مگر اس نے پلٹ کے بھی نہ دیکھا۔ بچہ تیز بخار میں میرے سینے سے لگا تھا، تبھی کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ پلٹ کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے۔ بارش اپنے جوبن پر تھی، ایسی بارش بہت سالوں بعد ہوئی تھی۔ میں اپنے بچے کو لے کر مختلف گلیوں میں بھاگ رہی تھی، ایک تو پانی بھی گھٹنوں تک آ رہا تھا، اوپر سے بارش کا زور کئی گھنٹوں سے نہیں ٹوٹا تھا۔ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا، مجھے ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے جیسے تیسے کر کے میں روڈ پر نکل آئی۔ وہاں پر بارش کا پانی بہت کم تھا، سو ایک محفوظ جگہ دیکھ کر میں اس کے نیچے بیٹھ گئی۔ وہاں بیٹھتے ہی میں نے اپنے بچے کو دیکھا تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر دھیرے دھیرے ہاتھ مارنا شروع کیا تاکہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرے، چونکہ وہ پہلے سے ہی بیمار تھا تو اب گہری بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ میں نے بے بسی سے سر اوپر کر کے آسمان کی جانب دیکھا۔ مجھے یقین تھا اگر کچھ دیر تک میرے بچے کو مدد نہ پہنچی تو وہ مر بھی سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیر میں یوں ہی بے بسی کے عالم میں بیٹھی رہی، جب مجھے سامنے سے ایک رکشہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں فوراً اسے جا کر سڑک کے درمیان میں کھڑی ہو گئی تاکہ ایک رکشے والے آدمی سے کچھ مدد لے لوں، لیکن میرے رکنے سے پہلے ہی میرے عین سامنے آ کے وہ رکشہ رک گیا۔ آئیں اندر بیٹھیں جلدی۔ میرے کچھ کہنے پوچھنے پہلے ہی وہ آدمی سنجیدگی سے بولا تو میں نے ابھی ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر رکشے میں بیٹھنے کی جلدی کی۔ وہ رکشہ چل پڑا، پھر بھی میں مسلسل اپنے بچے پر نگاہ رکھے ہوئے تھی، بار بار اس کا سانس چیک کر رہی تھی۔ پریشان نہ ہو، اسے بھی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ میں نے حیرت سے آدمی کو دیکھا کہ اسے کیسے پتہ چلا مجھے اپنے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، حالانکہ نہ ہی اس نے مجھ سے کچھ پوچھا ہے نہ ہی میں نے اسے بتایا۔ میں بہت حیران تھی، لیکن اس وقت حیران ہونے سے زیادہ اپنے بچے کے لیے فکر مند ہونا میرے لیے زیادہ اہم تھا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے چھوٹے سے کلینک پر پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے میرے بچے کو دیکھتے ہی ایک ٹیکا لگا دیا، پھر ہیڈرون کے جواد کے پاس رکھ دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے اندر اندر اسے ہوش آ چکا تھا۔ میں ڈاکٹر کی بہت زیادہ شکر گزار ہوئی تو وہ نرمی سے بولا، دیکھیے بی بی، اس بچے کو بچانے میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے، جو کیا ہے اللہ نے ہی کیا ہے۔ اگر اس بچے کی زندگی مزید نہ لکھی ہوتی تو کبھی بھی یہاں پر نہ آتا، سو میرے شکر گزار ہونے کے بجائے اسے اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ وہ ڈاکٹر بہت رحم دل تھا، اس نے مجھ سے 1 روپیہ نہیں لیا، ویسے بھی لینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ علاج کرانے کے بعد وہی رکشے والا آدمی نرمی سے بولا، چلیے آئے کہاں پر؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، لیکن نہ وہ میری جانب مڑا نہ ہی اس نے میری طرف کسی بات کا جواب دیا، بس خاموشی سے جا کر رکشے میں بیٹھ گیا اور میرا انتظار کرنے لگا۔ میں بھی الجھی سلجھی جا کر رکشے میں اس کے پیچھے بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہاں جا رہے ہیں یا وہ آدمی کون ہے۔ میں نے تو اسے اپنی زندگی میں دیکھا بھی نہیں، پہلی مرتبہ تھا۔ رشتے بھی رکشے میں ایک مرتبہ بھی پھر سے خاموشی کی چادر اوڑھ دی۔ تقریباً 10 منٹ ہوئے تھے جب مجھے شدید بھوک لگنے لگی۔ میں نے صبح کا صرف ناشتہ ہی کیا تھا، اب فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ تقریباً میرے کچھ کہنے یا نہ کہنے سے پہلے ہی وہ رکشہ ایک ڈھابے پہ جا کر وہ جگہ شہر کی حدود سے باہر تھی، تبھی وہاں پر بارش کے امکانات بھی بہت کم دکھائی دے رہے تھے۔ آئیں کچھ کھا پی لیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ آدمی میرا دماغ کتنی جلدی پڑھ لے گا اور مجھے کسی کھانے والی جگہ پر لے آئے گا۔ یہ سب کچھ مجھے خواب کے مانند لگ رہا تھا، جہاں پر جو آپ کو چاہتے ہوتا ہے وہ کنکنانے سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ میں نے جواد کو اچھی طرح سے گود میں لیا اور خاموشی سے آ کے ڈھابے کے کونے میں بیٹھ گئی۔ ڈھابے کے مالک نے میرے سامنے گرم گرم چائے کا کپ اور رس رکھ دیے۔ وہ رکشہ ڈرائیور خود ڈھابے کے باہر بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ چائے پیتے پیتے لاشعوری طور پر میں نے اپنے بائیں ہاتھ پہ لکھی سی چٹکی کاٹی تاکہ میں اندازہ کر سکوں آیا میں کسی خواب میں تو نہیں، یا یہ سب میرے ساتھ واقعی میں حقیقت طور پر ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تجربہ میرے لیے پہلا اور بے حد مختلف تھا۔ یا کچھ کہنے سے پہلے ہی سامنے والا انسان آپ کی سب بات سمجھ جائے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ شے بھی آپ کے سامنے لے آئے۔ کھانے کے بعد میں نے آدھی چائے خود بھی اور 2-3 گھونٹ جواد کو بھی پلا دی۔ تقریباً ستمبر اکتوبر کا مہینہ چل رہا تھا۔ اس دوران بہت گرمی نہیں ہوتی تو بہت زیادہ ٹھنڈ بھی نہیں ہوتی، لیکن اب چونکہ بارش ہوئی تھی تو بارش کی وجہ سے ماحول میں کافی خنکی چھا چکی تھی۔ چائے پینے کے بعد اسی آدمی نے ہمارا بل دیا اور میرے پاس آ کر بولا، یہاں سے آگے ہم پیدل جائیں گے، لیکن کہاں پر؟ میں نے چونک کر پوچھا، کیونکہ وہ آدمی مجھے
ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا میرے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ جن کھڑا ہو۔ اٹھے بچے کو لے کر، لیکن میں تمہیں نہیں جانتی ہوں، کون ہو تم؟ میں وہی ہوں جس نے آدھی رات کو آپ کی مدد کی۔ اب زیادہ سوال مت کرو اور میرے ساتھ چلیں۔ اس آدمی کے چہرے پر ایک تاثر نہیں تھا، دیکھنے میں وہ زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ تم ہو کون؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور نہ ہلنے کی قسم کھا لی، کیونکہ مجھے اب اس آدمی سے واقعی میں خوف محسوس ہو رہا تھا، اور میں کسی انجان آدمی کے ساتھ اپنے بچے کو لے کر نہیں جا سکتی تھی، جبکہ نہ جانے کتنی دیر میں اس کے ساتھ بھی رہی تھی۔ لیکن تب میرا بچہ بیماری کی حالت میں تھا، اور اس کے علاوہ مجھے دوسری کوئی بات نہیں سوچ رہی تھی۔ اب جب اچانک سے وہ ٹھیک ہوا تھا تو مجھے ارد گرد کی باقی فکریں بھی لاحق ہونے لگی تھی۔ جہاں لے کر جا رہا ہوں وہاں جا کر آپ کو یہ بات خود بخود معلوم ہو جائے گی۔ چلیے آئیں۔ میرے ساتھ یہ بہت حیران ہو رہی تھی۔ چار نہ چار مجھے ساتویں کے ساتھ جانا پڑا، کیونکہ میرے دماغ میں یہ بات بھی گھوم رہی تھی کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میرا کیا بنتا۔ جب اتنی دیر تک اس آدمی نے میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، میری ہر طرح مدد کی ہے، تو ہو سکتا ہے آگے بھی میری کوئی نہ کوئی مدد ضرور کرے۔ ایک مرتبہ مجھے اس پر اعتبار کر کے دیکھ لینا چاہیے۔ میں اس کے پیدل چلنے لگی۔ دماغ میں بہت زیادہ سوال مچل رہے تھے، لیکن ابھی ان سوالات کے جواب نہ میرے پاس تھے نہ ہی اس آدمی کے پاس۔ تقریباً آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد ہم ایک سنسان سے علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں پر ایک دربار تھا۔ اس دربار کو دیکھ کر مجھے بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ سنسان علاقے میں دربار کے علاوہ اور کئی شے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اندر آ جائیں، کچھ دیر آنے کا بول کے وہ خود دربار کے اندر داخل ہو گیا، جبکہ میں باہر کھڑی ششپنج کا شکار ہو رہی تھی۔ آیا کیا مجھے اندر جانا بھی چاہیے یا نہیں؟ لیکن پھر بھی اس پر اعتبار کر کے میں دربار کے اندر داخل ہو گئی تو دیکھا وہاں پر ایک بارش داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اور بیٹی اندر آؤ، انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ ایک دم سے میرے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ بار بار یہی احساس ہو رہا تھا کہ میں نے کچھ غلط کر دیا ہے، مجھے یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا، یہ لوگ میرے مطابق نہیں ہیں۔ اس سے بہتر تھا کہ میں خود کو اور اپنے بچے کو لے کر خود خوشی کر لیتی، لیکن اب چونکہ وہاں پر آ چکی تھی تو وہاں آنے اور بیٹھنے کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ بیٹی اپنی کہانی بتاؤ، اس آدمی نے نرمی سے پوچھا تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل گئے۔ میں خود حیرت زدہ تھی، حالانکہ رونے کا میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا۔ نہ جانے وہ آنسو کہاں سے آ رہے تھے۔ میں اس بزرگ کو اپنی کہانی نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی میری کچھ زبان خود بخود رواں ہو گئی اور میں نے خود کو بولتے ہوئے سنا۔ میری شادی بہت جلد ہو گئی تھی، تقریباً 16 سال کی تھی تبھی میری شادی کر دی گئی تھی، اور وہ شادی بھی میری اماں نے اپنے دور پرائی کے رشتہ داروں میں ہی کی تھی۔ چونکہ ہم لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، غریب بھی تھے، تو جب ہمارے دور پرائی کے رشتہ داروں کا ایک بیٹا پاکستان آیا تو اس کی ماں اور اس کے لیے رشتہ تلاش کرنے لگی۔ وہ بھی دوسرے ملک کمانے کے لیے گیا ہوا تھا اور اب چھٹی لے کر اپنی شادی کے سلسلے میں واپس آیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ رشتہ دیکھ رہے ہیں یا ہمارے گھر والوں کو بھی اس بات کا احساس نہیں تھا۔ جیسے دوسرے ملکوں میں جانے والے لڑکوں کی مائیں ہر لڑکے کو بہت غور سے جانچ چکی ہے، آیا کیا وہ لڑکی ان کے بیٹے کے لیے صحیح انتخاب ہوگی یا نہیں۔ بالکل ایسے ہی مجھے بھی جاننے کے لیے اسد کی ماں ہمارے گھر آئیں۔ جب سے اسد پاکستان لوٹا تھا، اس کی ماں تقریباً اس سے پورے خاندان میں لے کر گھومی تھی اور بہانہ یہ بنایا تھا کہ وہ اپنے بچے کو تمام رشتہ داروں سے ملوا رہی ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنے رشتہ داروں میں کوئی ایسی لڑکی تلاش کر رہی تھی جو اس کے بیٹے کے ساتھ کھڑی ہو کر جچے بھی۔ اور یوں ہی کرتے کرتے انہوں نے میرے گھر میں چکر لگایا۔ میں تب 16 برس کی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ شادی بیاہ اور معاملات میں ایسے بھی رشتے دیکھے جاتے ہیں۔ وہ لوگ ہمارے گھر سے ہو کر واپس گئے، لیکن جاتے ہی انہوں نے فون کر دیا کہ ہمیں آپ کی بچی پسند آئی، اگر آپ کو بھی ہمارا لڑکا پسند ہے تو ہم یہ رشتہ طے کر لیتے ہیں۔ میری ماں اب مارے حیرت کے فون تھامے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دوسرے ملک کے کمانے والے لڑکے کا رشتہ ان کے نورین کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، اماں کے ہاتھ میں فون تھا، مہوا تھا، اور وہ ابا کو دھیرے سے دھیرے کچھ بتا رہی تھی۔ جب بھی میں ان کے پاس آئی تو اماں نے مجھے کمرے میں بھیج دیا اور کہا جا کر چارپائیوں کی چادریں تبدیل کر دو، یعنی یہ صرف ایک بہانہ تھا مجھے منظر سے ہٹانے کے لیے، تاکہ وہ کھل کے اپنے شوہر سے میرے رشتے کے متعلق بات کر سکے۔ میں کمرے میں تو چلی گئی، لیکن میرے کام باہر اماں ابا کے ہوتے ہوئے گفتگو کے درمیان ہی ٹکے ہوئے تھے، کیونکہ اماں کے مجھے کمرے میں بھیجنے کے اندر سے میں سمجھ چکی تھی وہ کوئی ضرور بات کرنا چاہ رہی ہے۔ تبھی میرا پورا دھیان باہر ہی لگا تھا۔ وہیں پر کھڑے کھڑے مجھے علم ہو گیا کہ میرا رشتہ آیا، اور رشتہ بھی کسی ایرے گیرے کا نہیں بلکہ ایسی کینیڈا پلیٹ لڑکے کا جو چند روز پہلے ہمارے گھر آیا تھا۔ یہ بات سن کر میرا دل ایک دم سے دھڑکنے لگا، یوں محسوس ہو رہا تھا دل ابھی سینہ چیر کر باہر نکل آئے گا۔ میں فوراً اسے
جی کھانے میں کھڑی گئی اور پھر بھر کے ایک گلاس پانی کا پیا، لیکن میں نے کسی کے سامنے بھی یہ ظاہر نہیں کیا کہ مجھے رشتے والی بات کا علم ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ خاموش رہ کر سارا کچھ دیکھنا چاہتی تھی، اور پھر وہی ہوا جس کی میں نے تہجد میں دعا مانگی تھی۔ میرا خود کا دل چاہ رہا تھا کہ اسد کے ساتھ میری شادی ہو جائے۔ وہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھا، اوپر سے امیر بھی تھا۔ پر ایسا ہی ہوا۔ تقریباً ایک ہفتے کے قلیل انتظار کے بعد میری اماں نے ہاں کر دی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ 1-2 سال تک شادی ہو جائے گی، لیکن بات کرتی ہی میرے ساس نے فوراً اسے شادی کی جلدی مچا دی اور کہا اپنے بیٹے کو کینیڈا واپس بھیجنے سے پہلے میں ان کے ساتھ ہاتھ پیلے کرنا چاہتی ہوں۔ بغیر کسی منگنی وغیرہ لمبے چوڑے پلانس کے ہی ایک شام خاموشی سے میرا نکاح اسد کے ساتھ ہو گیا۔ میرے والد اتنے امیر نہیں تھے جو شادی بیاہ پر بہت زیادہ خرچے کرتے۔ ساس نے بھی ہم پر زیادہ زور دباؤ نہیں ڈالا اور خاموشی سے نکاح کرنے کے بعد اگلے دن ولیمہ کر دیا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ اپنی سہیلیوں میں بیاہی جانے والی میں پہلی لڑکی تھی، اور میں ابھی تک اس بات کے سرور میں تھی جب میرا شوہر 3 ماہ بعد ہی مجھے پاکستان چھوڑ کر دوسرے ملک چلا گیا۔ یوں لگتا تھا زندگی ایک دم سے رک گئی ہو، کیونکہ ابھی بھی تو میں نے جینا شروع کیا تھا۔ ابھی تو مجھے شادی کے خوش کن لمحات کا احساس ہوا تھا۔ وہ 3 ماہ میری زندگی کے بہت خوبصورت دن تھے۔ ساس نے بھی کاموں کی وجہ سے مجھ سے زیادہ دباؤ نہیں ڈالا تھا، بلکہ جتنا ہوا بندہ وہ اپنے کام خود ہی نپٹا لیتی تھی۔ ان دنوں فل مزے میں تھی۔ ہر جگہ نئی دلہن کے چرچے ہو رہے تھے۔ صبح اٹھتی، میک اپ کرتی، نیا جوڑا پہنتی اور پورا دن دلہنوں کی طرح بیٹھی رہتی۔ لیکن 3 ماہ بعد ہی میری ساس انہیں میرے شوہر کے جانے کے بعد گھر کی پوری ذمہ داری ایک ساتھ مجھ پہ ڈال دی تھی۔ مجھے تو ابھی یوں لگ رہا تھا کہ میں چاہی ہوئی بہو ہوں، لیکن 3 ماہ بعد ہی زندگی کا ایک بھیانک رخ میرے سامنے آیا، جہاں پر صبح سے لے کر شام تک مجھے سب گھر والوں کے کام کرنے پڑتے، جس میں کھانا بنانا، گھر کی صفائی اور کپڑے دھونا بھی شامل تھا۔ 1 مہینے کے اندر اندر ہی میری بہت بری حالت ہو چکی تھی، لیکن وہاں پر کسی کو بھی میری پرواہ نہیں تھی۔ وہی ساس جو 3 ماہ پہلے میرے ساتھ بہت اچھی تھی، اب وہی ایک دم سے بدل چکی تھی۔ محلے کی کوئی عورت آ جاتی تو وہ اس کے سامنے میری بدخوائیاں کرنے لگتی، یا اگر مجھے 2 منٹ آرام کرتے ہوئے دیکھ لیتی تو تانے دینا شروع کر دیتی کہ تمہارا شوہر باہر سے کما کر بھیجتا ہے، وہ محنت کرتا ہے اور تم یہاں پر پورا دن بستر توڑتی رہتی ہو۔ زندگی بہت عجیب ہو چکی تھی۔ 6 ماہ بعد میرا شوہر پاکستان واپس آیا۔ دوبارہ پھر سے میری زندگی ایک دم خوبصورت ہو گئی، کیونکہ میرے شوہر کی موجودگی میں مجھے کوئی بھی روکتا ٹوکتا نہیں تھا۔ ہر وہ کام کرنے دیا جاتا جو میں چاہتی، اور اگر میں نہیں کرنا چاہتی تو کوئی مجھے کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ یوں ہی کرتے کرتے میری شادی کو 5 سال ہو گئے، لیکن ابھی تک میری اولاد نہیں ہوئی تھی۔ زندگی کی مزید مشکلات کے ساتھ ایک اولاد کی کمی بھی محسوس ہونے لگی۔ ہر دم مجھے اولاد نہ ہونے کے طعنے دیے جاتے۔ میں ذہنی طور پر بہت زیادہ بیمار ہو چکی تھی۔ کوئی کام کرنے لگتی تو گھنٹوں ایک ہی کام کو کرتے رہتی۔ میرے پاس وہاں پر بات کرنے کے لیے بھی کوئی موجود نہیں تھا، نہ شوہر تھا، نہ ہی نندے اور ساس۔ سب کو صرف اپنے کام چاہتے تھے۔ 5 سال اولاد نہ ہونے کے طعنے میں نے بہت زیادہ برداشت کیے تھے۔ ایک روز میری ساس نے مجھے گھر سے نکال دیا، کیونکہ میرے شوہر کو کینیڈا واپس گئے 4 ماہ ہو چکے تھے، اور ان 4 ماہ کے دوران بھی کوئی خوشخبری نہیں ملی۔ تو مجبور ہو کر میری ساس نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں پوری رات اپنے گھر کے باہر کھڑی روتی رہی، لیکن کسی ایک انسان نے بھی آگے بڑھ کر نہ میری مدد کی، نہ ہی یہ پوچھا کہ تم یہاں پر اس وقت کیا کر رہی ہو۔ میرے پاس نہ فون تھا، نہ ہی کوئی اور ذریعہ جس سے میں اپنے شوہر کو بتا سکتی اس کی غیر موجودگی مجھ پر کیا کیا بیتتی ہے۔ حالانکہ اولاد نہ ہونے کا میرے شوہر نے کبھی مجھے طعنہ نہ دیا تھا، مگر میری سسرالی رشتے دار مجھے جینے نہیں دے رہے تھے۔ انہیں بس راتوں رات بیٹا چاہیے تھا، جو کہ میرے اختیار میں نہیں تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مجھے اپنی ماں کی بہت زیادہ یاد آئی۔ میں جب پیدا ہوئی تھی تو میرے پیدا ہوتے وقت ہی میری ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ مجھے سنبھالا پالا پوسا سب میرے باپ اور بھائی نے ہی کیا تھا۔ پوری رات میں اپنے گھر کے باہر دیوار کے ساتھ بیٹھی روتی رہی۔ تقریباً فجر کا وقت تھا جب ایک بوڑھا سا آدمی میرے پاس آیا۔ دیکھنے میں وہ ملنگ اور فقیر دونوں کی لگ رہا تھا۔ اس کے بال ملکہ تھے اور تن پر صرف ایک شلوار موجود تھی، باقی پورا جسم مٹی میں بری طرح سے اٹا ہوا تھا۔ وہ عین میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں ڈر گئی اور اپنے آپ میں سمٹ کر مزید دیوار کی جانب ہونے لگی۔ وہ ملنگ عین میرے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، سحری کرنی ہے؟ میں نے حیرت سے اس فقیر کو دیکھا جو بڑے رعب سے مجھے بتا رہا تھا کہ اسے سحری کرنی ہے۔ اگر اس وقت میں اپنے گھر میں موجود ہوتی تو یقیناً اس کی کوئی نہ کوئی مدد کر دیتی، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا جس سے میں اسے سحری کراتی۔ چونکہ تب رمضان بھی نہیں تھا تو میں نے ہاتھ جھٹک کر کہا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو
اللہ کے بندے کو انکار کر رہی ہے اور یہ جانتی ہے کہ اللہ تجھے انکار نہ کرے، ایسا تو کہیں نہیں لکھا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور جانے کے لیے مڑا، لیکن یہ جملہ سن کر میرے دل پر یوں لگا جیسے میں نے مکہ مار دیا ہو۔ میں نے ارد گرد دیکھا کیونکہ اس وقت میں اپنے گھر سے باہر تھی اور میرے پاس کھانے پینے کا کوئی بھی سامان موجود نہیں تھا، بلکہ میں تو خود گھر سے بے گھر ہوئی بیٹھی تھی۔ لیکن مجھے اس فقیر کی بات سے بہت ڈر لگا تھا۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ میرے دوپٹے کے پلے میں کچھ پیسے بندھے ہوئے ہیں۔ میں نے فوراً اسے گراہ کھول کر پیسے مٹھی میں دبائے اور جا کر اس فقیر کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ وہ کبھی ان پیسوں کو دیکھ رہا تھا جو کبھی مجھ میں بے بسی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میرے پاس ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، میں خود مجبور ہوں، خدا کا نام ہے مجھے دعا نہیں دے سکتے تو میرے حق میں بد دعا بھی مت کرو، کیونکہ مجھ سے زیادہ بد دعاؤں کا مارا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں واپس اپنی پرانی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ فقیر نے مڑ کر مجھے نہیں دیکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہی اور دل میں پکا طے کر لیا کہ صبح ہوتے ہی یا تو کہیں پر چلی جاؤں گی یا پھر اپنی جان دے دوں گی، کیونکہ اس گھر میں مزید رہنا میرے لیے اب محال ہو چکا تھا۔ تقریباً 15 منٹ گزرے جب وہ فقیر مجھے دوبارہ اپنی جانب آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں گہرا سانس لے کر رہ گئی کیونکہ اب اس نے دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اپنی نگاہیں زمین پر گاڑ دی تاکہ دوبارہ وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہ کرے، لیکن تبھی وہ میرے عین برابر بیٹھ گیا اور ایک شاپر کھولنے لگا۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر اوپر دیکھا تو اس کے ہاتھ میں بریڈ کا شاپر تھا۔ اس شاپر میں 2 بند موجود تھے۔ ان دونوں بند کو ہاتھ لگائے بغیر اس نے شاپر میری جانب بڑھا دیا اور اشارہ کیا کہ اس میں سے ایک لے لو۔ میں نے حیرت سے اس فقیر کو دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کھا لے، بھوکی ہے نا تو؟ اس کا لہجہ اتنا نرم اور میٹھا تھا کہ میں اس کے سحر میں آ گئی اور نرمی سے وہ بریڈ اٹھا کر کھانے لگی۔ میرے بریڈ اٹھانے کے بعد اس فقیر نے دوسرے بریڈ اپنے ہاتھ میں تھام لی اور ہم دونوں وہ بریڈ کھانے لگے۔ بریڈ کھانے کے بعد فقیر نے آسمان کی جانب دیکھ کر ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگا۔ مجھے بھی اشارہ کیا کہ یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ میں نے ناسمجھی سے دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھائے اور خاموشی سے بیٹھی رہی، کیونکہ میرا تو اب دعاؤں فرض سے بھی یقین اٹھ چکا تھا۔ نہ جانے وہ کون سے وقت اور لوگ ہوتے جن کے ساتھ موذی ہوا کرتے تھے۔ میری تو ایک دعا بھی قبول نہیں ہوئی تھی۔ جلد شادی کا جتنا مان تھا وہ سارا مریم میٹ ہو چکا تھا، اور اب دیکھ لیں اس نے بھی کوئی نہیں کہا تھا کہ میں 22 سال کی لڑکی ہوں، بلکہ پہلی نگاہ پڑتے ہی ہر کوئی مجھے 30 سے اوپر کی عورت سمجھتا تھا۔ دعا مانگنے کے بعد فقیر نے نرمی سے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کے بولا، چپ کر کے کل گھر واپس چلی جانا، کہیں پر مت بھاگنا۔ میں منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے میں کچھ پوچھتی یہ کہتی وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ میں نے بھاگ کے ارد گرد کی گلیوں میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ دور دور تک سوائے سنسان گلیوں کے مجھے اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے حیرت سے آسمان کی جانب دیکھا اور کہا، اے اللہ، یہ سب کیا تھا؟ کیا مجھے واقعی اس آدمی کی بات مان کے گھر واپس جانا چاہیے تھا یا یہیں کہیں پر بھی جا کر اپنی جان دے دیتی؟ تقریباً 2 گھنٹے وہاں پر مزید بیٹھنے کے بعد میں ابھی فیصلہ نہیں کر پائی گئی۔ مطلب گھر کا دروازہ کھلا اور میری ساس نے مجھے اندر بلایا۔ میرا دل تو نہیں جا رہا تھا لیکن گھر کے اندر دوبارہ واپس جاؤں جہاں سے مجھے نکالا گیا تھا، اور پوری رات گھر کے باہر میں روکی رہی، لیکن پھر نہ جانے کیوں اس فقیر کی بات مان کے میں گھر کے اندر چلی گئی۔ حیرت انگیز طور پر میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ پچھلی ہر بات بھلا چکی ہو۔ میں نے بھی پچھلی کسی بات کا ذکر ان کے سامنے نہیں کیا اور نارمل روٹین کی کاموں میں مصروف ہو گئی۔ تقریباً 1 ہفتہ بمشکل گزرا تھا۔ تب مجھے اپنے شوہر کا فون آنے لگا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی نوکری ختم ہو چکی ہے اور وہ پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ اصول تو مجھے اپنے شوہر کی نوکری ختم ہونے پر بھی دکھ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، جبکہ میرا دل بہت زیادہ خوش تھا۔ کم سے کم میں اپنے شوہر کے ساتھ کچھ وقت تو بتا سکوں گی۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد میرا شوہر گھر واپس آ گیا۔ پتہ نہیں یہ اس فقیر کی دعا تھی یا اس کے واپس آتے ہی میں بھی حاملہ ہو گئی۔ سب گھر والے بہت زیادہ خوش تھے۔ میری ساس میرا خیال بالکل ویسے ہی رکھ رہی تھی جیسے شادی کے شروع دنوں میں رکھتی تھی۔ مجھے اپنا پیر بھی چارپائی سے نیچے نہیں اتارنے دیتی تھی۔ پورا کام نندوں سے کراتی اور کچن کی گرمی میں کھڑے ہو کر کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے بناتی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا میں واپس جنت میں آ گئی ہوں۔ میرے 9 ماہ بہت اچھے گزرے۔ شوہر بھی ہلکی پھلکی نوکری کرنے لگے تھے۔ جس دن میرے بیٹے کی پیدائش تھی اسی دن ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے
دفتر سے جلدی چھٹی لے کر آ رہے تھے، لیکن ایک روڈ حادثے میں ان کی جان چلی گئی۔ مجھے یہ خبر نہیں دی کہ میری حالت خراب تھی۔ چونکہ میرا بچہ آپریشن سے ہوا تھا تو میں بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ اب ہوش میں آ کے گھر واپس آئی تو میرے شوہر کو دفنا بھی دیا گیا تھا۔ یہ قیامت مجھ پر بہت بھاری گزری۔ کتنی بد نصیب تھی، مگر اپنے شوہر کا آخری دیدار بھی نہیں کر پائی۔ ہر کوئی مجھے سنبھال رہا تھا سوائے میری ساس کے۔ میرے گھر آتے ہی دوسرے دن میری ساس نے میرا سامان بیگ میں باندھ دیا اور کہا، بس جتنا تم نے رہنا تھا رہ لیا، اب یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤ۔ تم ہو ہی منحوس، پہلے اولاد نہیں ہوئی اور اب جب اولاد ہوئی تو تم میرا بیٹا کھا گئی۔ میں تمہیں اور تمہاری اولاد کو نہیں پال سکتی، چلی جاؤ میرے گھر سے۔ میں حیرت کے ان کی بات سن رہی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بے در پہ قیامت ایک ساتھ ٹوٹ سکتی ہے، لیکن ایسا ہو چکا تھا میرے ساتھ۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی جہاں میرا باپ نہیں تھا، صرف بھائی اور بھابھی تھے، اور ان دونوں کے رحم و کرم پر اب میں تھی۔ چونکہ گھر کے افراد بڑھ چکے تھے تو خرچے بھی ایک دم سے بڑھ گئے تھے۔ میرے بھائی نے قطر میں نوکری کے لیے اپلائی کر دیا اور خوش قسمتی سے 1 مہینے کے اندر اندر ہی اس کا نہ صرف ویزا لگا بلکہ وہ نوکری کے لیے بھی چلا گیا۔ جب تک میرا بھائی اس گھر میں موجود تھا تو میری بھابھی مجھے اہمیت دیتی تھی، لیکن جیسے ہی میرا بھائی وہاں پر گیا میری بھابھی نے بھی اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی۔ مجھے ایک وقت کی روٹی کے لیے ان کے آگے 100 منتیں کرنی پڑتی تھی۔ میں بہت زیادہ بے بس تھی۔ اگر میرے بھائی کا فون آتا تو بھابھی پورا وقت وہیں پر کھڑی رہتی جب تک میں اپنے بھائی سے بات کر کے اسے خداحافظ نہ بول دیتی۔ تقریباً 1 سال میں وہیں پر رہی۔ میری بھابھی کی بھی اولاد تھی اور ان کا بیٹا تقریباً جواد جتنا ہی تھا۔ اکثر اوقات میرا بیٹا روتا رہتا ہے اور اسے بھی کھلونے چاہیے، لیکن میری بھابھی جو چیز بھی ہوتی صرف اپنے بیٹے کو دیتی۔ جواد چونکہ بڑا ہو رہا تھا اور ضدی بھی ہو رہا تھا، جبکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے میں اس کی خواہشات کو پورا کر سکوں۔ اس دن میری بھابھی اپنے بچے کے لیے کار لے کر آئی اور جان بوجھ کے جواد کے سامنے ہی اپنے بچے کو پکار تھمائی، اور میرا بچہ تقریباً 1.5-2 سال کا تھا۔ آخر اتنا سا بچہ بھلا اپنے جذبات کو قابو کیسے کر سکتا ہے؟ ایسے ہی جواد کے ساتھ بھی ہوا۔ کار دیکھتے ہی وہ رونے لگا اور بار بار میرا دوپٹہ کھینچ کے کار کی جانب اشارہ کرنے لگا۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ میں اسے نرم نرم تھپکیاں دے کر سلانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ پرسکون ہونے کے بجائے اس کی ضد اور رونا بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک نگاہ اپنی بھابھی کو دیکھا اور شاید وہ اس بچے کی معصومیت دیکھ کر اس پر بھی رحم کرتے، لیکن اس کے چہرے پر ایک تمسخرہ آمیز مسکراہٹ تھی جسے میں بہت اچھی طرح سے سمجھ سکتی تھی۔ وہ کار بھی اس نے اپنی اولاد کو اس کی خوشی کی خاطر نہیں دی تھی بلکہ مجھے اور میری اولاد کو جلانے کے لیے دی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود میں نے بے شرم بن کے اپنے منہ سے بیگ کی طرح وہ کار مانگی اور کہا، پلیز آپ کچھ دیر کے لیے کار جواد کو بھی دے دیں، بہت تنگ کر رہا ہے، وہ بچہ ہے نا اسی لیے ضد میں آ گیا ہے۔ میری بات پر بھابھی نے بڑے تیکھے انداز میں کہا، بچہ ہے لیکن بچے کو اتنا پتہ ہونا چاہیے وہ کسی نواب یا لینڈ لارڈ کا گھر میں پیدا نہیں ہوا بلکہ ہمارے گھر میں ہی ہمارے ٹکڑوں پر پل رہا ہے۔ ایسے تصورات میں مجھے نہیں لگتا تھا اس بچے کو کار جیسی خواہشات پالنی چاہیے۔ میں یہ جملہ سن کر ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے زوردار تھپڑ میرے گال پر دے مارا ہو۔ میں نے جواد کو اپنے ساتھ لیا اور کمرے میں لے گئی۔ اسے سلانے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن وہ بھی ضد پورا ہوا تھا، مسلسل رو رہا تھا۔ 2-3 مرتبہ روتے روتے اس کا سانس بھی بند ہو گیا تھا۔ میں بے بس تھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تبھی میری نظر اچانک سے شیشے پہ پڑی۔ مجھے اپنے کانوں میں پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے سونے کے ٹاپس نظر آئے اور اسی وقت میں نے جواد کو اپنے ساتھ لیا اور بازار آ گئی۔ وہاں آتے ہی پہلے میں نے اپنے ٹاپس بیچے اور پھر جواد کے لیے گاڑی کے ساتھ ساتھ ان پیسوں میں جتنے بھی کھلونے ہیں سب خرید لیے۔ وہ ایک دم سے خوش ہو گیا۔ میرے لیے صرف اور صرف اپنے بچے کی خوشی معنی رکھتی تھی۔ جیسے ہی ہم گھر آئے تو دیکھنا سامنے میری بھابھی فون پر اپنی ماں کو پوری تفصیل دے رہی تھی۔ مجھ پر نظر پڑنے کے باوجود اس نے اپنا موضوع نہیں بدلا اور مجھے لگا لگا کے باتیں کرنے لگی۔ میں نے جواد کو گھر پر اتارا اور واپس سے باہر آ گئی۔ وہاں رکشے میں میرا سامان رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی سامان لے کر اندر داخل ہوئی تو میری بھابھی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے فوراً ہی فون بند کر دیا اور مجھ سے تفتیشی انداز میں پوچھنے لگی کہ یہ سب کہاں سے آیا ہے، کس نے لے کر دیا؟ میں نے نرمی سے کہا، اپنے بچے کے لیے میں خود لے کر آئی ہوں۔ پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ انہوں نے کمر پر دونوں ہاتھ ٹکاتے ہوئے لڑکا عورتوں کی طرح پوچھا تو میں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، میرے پاس ٹاپس تھے، وہ بیچ دیے اور اب وہ آپ کے بچے کو پریشان نہیں کرے گا۔ پہلے تو تمہیں کھانے کے لالے پڑے ہوئے تھے، تب تو نہ نکالے گئی ٹاپس، اور اب ایک دم سے ہی ٹاپس نکل آئے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اپنے بچے کے لیے بڑی شاپنگ کر کے آئی ہو۔ ارے میں نے تو صرف ایک کار لے کر دی تھی اپنے لڑکے کو اسے چرانے کے لیے، تم تو اور بھی بہت کچھ لے آئی ہو۔ بھابھی بھلا بچے سے میرا کیا مقابلہ؟ میں صرف یہ سب کچھ جب آپ کے لیے لے کر ہوں تب کہ وہ آپ کی مکرم کو تنگ نہ کرے، اور اس میں
چڑھانے اور نہ چڑھانے والی بات کیا آ گئی؟ میں محسوس کر سکتی تھی کہ بھابھی کی حالت یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ بگڑ چکی ہے۔ اب جب تم حساب رکھنے لگی ہو تو آج سے روٹی پانی کا جتنا حساب بنے گا تم مجھے دو گی۔ میں نہیں جانتی تم کہاں سے لاؤ گی، ٹاپس بیچو یہ خود کو، مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ فیصلہ سنا کر وہ اپنے کمرے میں داخل ہوگی، جبکہ میں پیچھے مارے حیرت کے کھڑی انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ عورت اتنی انسان ہو سکتی ہے، کوئی اتنا بھی جاہل نہ ہو جتنی میری بھابھی تھی، جس کے دماغ میں ہر وقت مجھے اور میرے بچوں کو تنگ کرنے کے منصوبے جنم لیتے رہے۔ میں نے بھی کندھے اچکا دیے اور سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہ مزید اب گھر بیٹھ کر ان سب باتوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ بالآخر مجھے اپنے بچے کے لیے کبھی نہ کبھی تو قدم اٹھانا پڑے گا، تو کیوں نہ اب سے ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ کل ہوتے ہی میں کہیں نہ کہیں پر نوکری تلاش کر لوں گی۔ جیسے کھلونے گھر میں رکھے تو جواد خوشی خوشی وہ سب کچھ بھابھی کے بیٹے کو دکھانے کے لیے بھاگا۔ میں نے اسے روکا بھی چاہا، لیکن پھر بچے کی خوشی دیکھ کر میں خود ہی رک گئی۔ اس بچے نے میری جواد کے کھلونے دیکھتے ہی اس نے وہ کھلونے نہ صرف چھین لیے بلکہ دیواروں اور زمین پر پٹک پٹک کے توڑ دیے۔ اس سے پہلے میں اسے روکتی، بھابھی کمرے سے باہر آ گئی۔ میں ان دونوں کو روک ہی رہی تھی، تبھی بھابھی نے مجھے پیچھے کیا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر لگایا۔ پہلے تو میرے بچے کو چڑھانے کے لیے کھلونے لے کر آئی ہو اور اب اس پر ہاتھ بھی اٹھا رہی ہو، دفعہ ہو جاؤ میرے گھر سے، تمہارے یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جواد کی کار کو بھابھی نے اینٹ مار کے توڑ دیا۔ ہم دونوں ماں بیٹا حیرت سے کھڑے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر بھائی کو فون کرنا چاہا تو بات بھی نہیں، وہ فون بھی میرے ہاتھ سے لے کر پوری قوت سے زمین پر پٹک دیا اور اگلے ہی لمحے وہ فون بھی چوری چوری ہو گیا۔ جب میں وہاں پر کھڑی رہی تو انہوں نے دھکے مار کر مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ مسلسل کھلونا کے لیے ضد کرنے کی وجہ سے جواد کو بخار بھی چڑھ چکا تھا۔ میں بھابھی کو روکتی رہی مگر وہ نہیں رکی تھی۔ تبھی وہ آدمی مجھے اپنے ساتھ اس دربار پر لے آیا تھا۔ اپنی کہانی بتا کر میں خاموش ہو گئی۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب کے میرے آنسو گالوں پر خشک ہو کر نشان چھوڑ چکے تھے۔ میری بات سننے کے بعد بزرگ نے مجھے پانی پلایا اور پھر اسی آدمی سے کہا کھانے کا انتظام کرو، اور وہ سر ہلا کر وہاں سے باہر چلا گیا۔ اس سے پہلے میں بزرگ سے کچھ کہتی انہوں نے مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ میں اور جواد خاموشی سے ان کے ساتھ دربار سے باہر نکل آئے۔ دربار کے دائیں جانب پر چھوٹے چھوٹے 3-4 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کمرے کی جانب اشارہ کر کے وہ نرمی سے بولے تم دونوں ماں بیٹا اسی کمرے میں رہو گے اور کھانا بھی تم لوگوں کو وہیں پر پہنچ جائے گا۔ لیکن بابا جی، اس سے پہلے میں اپنا جملہ مکمل کرتی بزرگ نے ہاتھ اٹھا کر مجھے بولنے سے روک دیا اور کہا بیٹی پریشان مت ہو، تمہاری حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، جا کر کمرے میں آرام کرو، شام کو یہ کل پرسوں اس موضوع پر ہم تفصیل سے بات کریں گے، ابھی تمہارا آرام کرنا بے حد ضروری ہے۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ اس بزرگ کا رعب ہی اس قدر تھا۔ اس کے روکنے کے بعد میں کوئی بھی بات نہیں کر پائی اور خاموش قدموں سے اس کمرے میں آ گئی۔ وہاں پر 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، ایک جانب مٹکے میں پانی رکھا تھا، ساتھ ہی وہاں پر ایک جائے نماز بھی بچھا ہوا تھا۔ میں نے جواد کو چارپائی پر لٹا دیا اور خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ پوری رات جاگنے اور بیٹھنے کے بعد میری کمر بری طرح سے تختہ ہو رہی تھی اور مجھے لیٹنے کی سچ مچ میں بہت زیادہ حاجت محسوس ہو رہی تھی۔ لیٹے لیٹے مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ کب میں گہری نیند میں چلی گئی۔ جواد بھی دوائی لے کر سو رہا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹوں بعد میری آنکھ کھلی تو دیکھا دوسری چارپائی پر ہمارا کھانا ڈھانپ کے رکھا ہوا تھا اور کمرے کا دروازہ بند تھا۔ جواد بھی اٹھ چکا تھا اور بڑے مزے سے میرے بالوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ چند لمحے لگے مجھے اس جگہ کو یاد کرنے میں، جب یاد آیا تو نرمی سے مسکرا کر اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اتنی گھٹن حالات کے وقت میرے کوئی سبب پیدا کیا تھا۔ اب مجھے واقعی میں فرق نہیں پڑتا کہ وہ لوگ کون ہیں اور میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ فی الحال میں ایک بات اچھی طرح سے محسوس کر پا رہی تھی اور وہ یہ تھی کہ یہاں پر میں واقعی میں محفوظ ہوں۔ مجھے دوبارہ ان سب حالات سے نہیں گزرنا پڑے گا، دل سے اب تک میں گزری آئی ہوں۔ میں نے جواد پر ایک نگاہ ڈالی تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کیونکہ یہاں آ کر جواد بہت زیادہ خوش تھا، نہ رویا نہ تنگ کیا بلکہ بہت سکون میں تھا۔ اب جب نیند بھی پوری ہو گئی تھی، تحفظ کا احساس بھی گہرا ہو چکا تھا تو بھوک ستانے لگی۔ میں نے ٹرے ہٹا کر دیکھا تو سامنے دال روٹی پڑی ہوئی تھی۔ روٹی سالن ٹھنڈا ہو چکا تھا لیکن پھر بھی جیسے جیسے نوالے میں حلق سے نیچے اتار رہی تھی میرے جسم میں نئی طاقت ابھرتی جا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے اسے مٹکے سے پانی پیا اور پھر وہیں پر وضو بنا کے شکرانے کے نوافل ادا کرنے لگے۔ اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کے میں کمرے سے باہر آئی تو دیکھا وہ بزرگ اور وہی رکشے والا آدمی باہر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یا اللہ، کیا جگہ ہے یہ اور کون لوگ ہیں؟ ان کا راز بھی کھول دے اور کیسے انہوں نے میری مدد کی۔ جب ان حالات کے متعلق سوچتی جن سے وہ رکشے والا مجھے نکال کر لایا تھا تو میرے روح حیرانی کے ساتھ ساتھ شکر گزاری بھی ہونے لگتی۔ میں اپنے کمرے میں ہی رک گئی، تبھی ان بزرگ کی نگاہ مجھ پر پڑی اور نرمی سے شفیق مسکراہٹ کے ساتھ مجھے اپنے پاس بلایا۔
میں ان کے پاس گئی تو مجھے بیٹھنے کے لیے کرسی دی، پھر نرمی سے جواد کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے پیار دینے کے بعد نام پوچھا تو میں نے بتایا، اور ارے اس بچے کا نام جواد نہیں موسیٰ ہونا چاہیے۔ میں الجھی تو تھی لیکن میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور نرمی سے کہا، دیکھ لیں جو آپ کو مناسب لگے وہی بلا لیں۔ پھر انہوں نے جواد کو ایک دعا پڑھ کر سنائی۔ میں جانتی تھی وہ 2 سال کا بچہ وہ دعا کبھی بھی یاد نہیں کر پائے گا، لیکن میں ان بزرگ کو نیچا نہیں دکھانا چاہتی تھی، اسی لیے خاموش رہی۔ دعا پڑھنے کے بعد وہ بزرگ نرمی سے بولے، بیٹا اب تم پڑھ کے سناؤ مجھے یہ دعا۔ میں خاموش رہی کیونکہ میں جانتی تھی جواد کبھی بھی وہ دعا نہیں پڑھ سکتا، پر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اگلے ہی لمحے جواد نے وہ دعا نہ صرف پڑھی بلکہ بالکل درست اوراق کے ساتھ اس کی ادائیگی بھی کی تھی۔ میرے چہرے پر حیرت کے تاثرات دیکھ کر ان بزرگ نے رکشے والے آدمی کو اشارہ کیا تو وہ جواد کو وہاں سے لے گیا۔ پھر وہ نرمی سے مجھ سے مخاطب، بیٹی میں جانتا ہوں تمہیں یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا ہے، حقیقی نہیں محسوس ہو رہا، لیکن کیا میں تمہیں سچ بتاؤں یہی حقیقت ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنی بات مکمل کرتی، بزرگ نے ہاتھ سے مجھے خاموش ہونے کا اشارہ کیا اور خود بولنے لگے، بیٹی یہ بچہ جس فقیر کی دعا کے ساتھ ہوا ہے وہ کوئی ملنگ نہیں تھے، ان کی دعا کی ساری تاثیر اس بچے میں آ گئی ہے، اور یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، روحانی طور پر بہت مضبوط بچہ ہے، ہو سکتا ہے بڑا ہونے پر اسے روحانیت کی راہ کے لیے ہی چن لیا جائے۔ جو کچھ بھی ہوا ہے تمہارے ساتھ وہ تمہیں یہاں تک لانے کے لیے ہی ہوا، جس آدمی کو بھیجا ہی تم دونوں کو یہاں لانے کے لیے گیا تھا۔ اس بچے کی حفاظت اب ہم لوگ کریں گے، اگر تم ہمیں منع کرو گی یا اس بچے کو روکو گی تو نتیجہ بہت برا ہوگا، ہو سکتا ہے یہ بچہ جانور نہ ہو، کیونکہ اسے اپنے بچوں کو بچپن سے ہی ایک محافظ حصار میں رکھا جاتا ہے تاکہ ہر طرح کی شیطانی وار سے بچ سکے اور آگے آنے والی انسانیت کی بہترین کام کرے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے صرف اس بچے کے خاطر، اور اب سے اس دربار کا متولی یہی بچہ ہے۔ تم قبول کرو یا نہ کرو اس بات سے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ مالک ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ کتنی ہی دیر تمہیں بول نہ سکی، لیکن جب بولی تو صرف اتنا، جب سب کچھ لکھا جا چکا ہے پھر میرا کیا ہی اختیار، مجھے یہ سب کچھ منظور ہے کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔